السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام احباب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں شہر پونا کے ایک مسلم جوڑے نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ مسئلہ لے کر کے پورے ملک میں
اس مسئلے پر بحث چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب ایک خاتون طلاق کے مسئلے کو لے کر کے عدالت میں پیش کیا اور مسئلے کی مسئلہ لا کر کے کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عدالت، حکومت ہمارے شرعی مسائل میں مداخلت کر رہی ہے۔ کتاب و سنت کے واضح تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، زندگی گزارنے کا ہمارے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پورا سسٹم موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس دین میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، دن کے مانند ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس روشن شاہراہ سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے جو واقعی ہلاکت اور تباہی بربادی چاہتا ہے، ورنہ دین اسلام میں ہر چیز کی، ہر شعبے سے متعلق دین اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ طلاق سے متعلق بھی اسلام کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے موجود تھی۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے تھے، لیکن جب ہم اسلام کے مطابق اپنے مسئلے کو حل نہیں کیے تو حکومت اس میں مداخلت کر کے زبردستی ہم کو اپنے قانون کے مطابق ہم کو ایک ضابطہ اور ایک قانون دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے مساجد میں آنے کی اجازت، الحمدللہ کتاب و سنت میں خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت موجود ہے، کہیں بھی پابندی نہیں ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ تم انہیں اجازت دو، اگر وہ تم سے خواتین مسجد میں آنے کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں، خطبات جمعہ میں شریک ہونے کے لیے خواتین مسجد آنا چاہتی ہیں اور وہ تم سے اجازت پوچھ رہی ہیں، اجازت طلب کر رہی ہیں، تو تم انہیں اجازت دو، حکم ہے واقع۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن، آپ نے حکم دیا، فعل امر، جب خواتین رات میں مسجد آنے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے، رات سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز یا فجر کی نماز، فاذنوا لهن، تو تم انہیں مسجد جانے کی اجازت دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے۔ یہاں علماء نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں رات کی قید کیوں لگائی کہ رات میں مسجد آنے کے لیے اگر وہ تم سے اجازت طلب کرے تو تم انہیں اجازت دو۔ دن کی نمازوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات میں چونکہ فتنے کا خوف ہے، اندھیری رات ہے، پہلے اس وقت کے حساب سے اب تو ہر گلی میں لائٹنگ ہے، روشنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے کے دور میں گلیوں میں لائٹ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اندھیرے راستے ہوتے تھے، فتنے کا خوف ہوتا تھا، جبکہ رات میں فتنے کا زیادہ خوف ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر تمہاری خواتین، تمہاری عورتیں رات میں یعنی رات کی نمازوں کے لیے مسجد آنے کی اجازت طلب کرے تو تم انہیں اجازت دو۔
محدثین کہتے ہیں کہ جب رات میں جبکہ فتنے کا زیادہ خوف ہے اس وقت اجازت دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو دیگر نمازوں میں یا دیگر اوقات میں بدرجہ اولا آنے کی اجازت انہیں دینی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم منع مت کرو، لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد آنے کے لیے اجازت طلب کریں تو تم انہیں مت روکو۔ پہلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اجازت دو، وہ اللہ کے گھر جا رہی، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہی، نماز کے لیے جا رہی، وعظ و نصیحت کی مجلس میں جا رہی ہیں، تم انہیں اجازت دو۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں مت روکو، جانے دو۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے جن کا نام بلال ہے، وہ اس کو سننے کے بعد انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور عورتوں کو مسجد جانے سے روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو تم انہیں مت روکو۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور روکیں گے، مسجد نہیں جانے دیں گے۔ جب عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ ان کے فرزند بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اس طرح سے بات کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا، ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو اتنا برا بھلا کہا کہ وہ انداز ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کے اندر۔ کیوں؟ اور کہا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، ہم تیرے سامنے فرمانے رسول پیش کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیرے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور تیری یہ مجال کہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے، عورتوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے، یہ تیری جرات ہے۔ اس کو بہت برا بھلا کہا، ڈانٹا۔ بعض احادیث کے اندر ہے کہ اس سے گفتگو اور کلام مت کرتے، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا۔ اس حدیث کو لے کر کے دیکھیے یہاں پر روکنے والے کون ہیں؟ روکنے کا ارادہ بنانے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال ہیں۔ لوگوں نے یہ بات معروف کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد جانے سے پابندی لگا دی، ان کو روک دیا، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا۔ اور ایسی کوئی مثال اور ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خواتین کو مسجد جانے سے روکا ہو، یا روکنے والے پوری حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے اور روکنے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال ہیں۔ اور جب انہوں نے روکنے کا ارادہ کیا اور اس قسم کی بات کہی تو عبداللہ بن عمر نے ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے ان کے ساتھ، اور ان کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان سے اعراض کر لیا۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ خواتین اللہ کے گھر مسجد میں نماز قائم کرنے کے لیے، خطبات جمعہ میں، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اگر شریک ہونے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں اجازت دیں، ان کو آنے دیں، ان کو نہ روکیں، ان پر پابندی نہ لگائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم۔ اس کے علاوہ معلوم کیا ہوا کہ خواتین عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وعظ و نصیحت میں شریک ہونے کے لیے مسجد آ سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خواتین کے لیے ان کے گھروں میں نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا مسجد کے مقابلے میں یہ افضل ہے، زیادہ بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
عورتیں خواتین مسجد آ سکتی ہیں، جائز ہے، اگر آنا چاہیں تو ان کو اجازت دی جائے، ان کو روکا نہ جائے، لیکن اگر وہ اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز قائم کر رہی ہیں، ان کا گھر میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، مسند احمد سے ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور بہقی کی صحیح حدیث ہے۔ خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، عورتوں کی سب سے بہتر مسجد کون سی ہے؟ ان کے گھر کی اندر کی کوٹری، گھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں ہال ہے یا کہ گھر کے باہر صحن ہے، اس کے مقابلے میں بالکل گھر کا اندرونی حصہ جو سب سے کنارے میں ہے، سب سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، بیڈ روم وغیرہ ہے، وہاں پر عورت کا نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں بھی ہال میں، صحن میں یا دروازے کے پاس پڑھنے کے مقابلے میں اندر کوٹری میں، بالکل بیڈ روم میں، کمرے میں، بالکل کنارے حصے میں، آخری حصے میں اگر عورت گھر میں نماز ادا کر رہی ہے تو یہ زیادہ بہتر، افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ اور ابو داؤد کی دوسری حدیث جو عبداللہ بن عمر ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ اس حدیث کا شروع ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت منع کرو، مت روکو، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ گھر میں نماز ادا کرے، گھر میں رہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر خواتین مسجد آنا چاہتی ہیں نمازوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، خطبات جمعہ وغیرہ میں، واعظ و نصیحت کی مجلس میں، تو انہیں اجازت ملنی چاہیے، انہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیمات۔ یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گھر، ان کا گھر میں نماز ادا کرنا یہ بہتر ہے، افضل۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی واضح تعلیمات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عملی طور پر پریکٹیکل کیا ہو رہا تھا؟ صحابیات کیا مسجد نبی میں آ کر کے نماز ادا کرتی تھی؟ اس تعلق سے احادیث کے اندر کیا وضاحت ہے ہم دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واضح طور پر احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ صحابیات باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں میں مسجد آتی تھی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھی، خطبات جمعہ میں شریک ہوتی تھی، اعتکاف کے لیے ماہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور عام نمازیں تو چھوڑیے، باقاعدہ عشاء کی نماز، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات بمروطہن ثم ينقلبن الى بیوتہن حين يقضین الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں، مومنہ عورتیں، صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھی، مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز ادا کرتی تھی۔ متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، چادریں اچھی طرح سے اوڑھ کر کے، پردے کا اہتمام کر کے، حجاب کے ساتھ وہ فجر کی نماز میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو اس قدر اول وقت میں
غلس میں، تاریکی میں، اندھیرے میں پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جاتے ہوئے ابھی اندھیرا رہتا تھا، تاریکی رہتی تھی، روشنی نہیں ہو جاتی، اجالا نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ کون عورت جا رہی. آپ غور کیجئے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو واضح تعلیم ہمیں نظر آ رہی ہے. سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات فجر کی نماز میں بھی باقاعدہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز باپردہ ہو کر کے پڑھتی تھی. اور دوسری بات، فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اول وقت پر غلس میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں، کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی عورتیں اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، اتنا ابھی اندھیرا ہے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا کہ کون سی عورت جا رہی ہے. پھر بزرگ اور دوستو، پتا کیا چلا کہ نماز فجر کا اول وقت پر غلس میں پڑھنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی. صحیح بخاری کی دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد آتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی قرات کروں گا. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، میں نماز پڑھاتا ہوں، قرات کرتے رہتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں اور کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، تو اپنی نماز میں ہلکی کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں یہ سوچ کر کے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی قرات کروں گا. نماز شروع کرتا ہوں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں. کیوں؟ کراہیۃ ان اشق علی امی، اس ڈر سے کہ اس کی ماں کو اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف ہو، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی نماز میں خلل ہو. بخاری کی دوسری روایت میں ہے مخافۃ ان تفتن امہ، اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے، اس کی نماز میں خلل آ جائے گا، پریشان ہو جائے گی، اس کی توجہ بچے کی طرف چلی جائے گی. اس لیے میں اس بچے کا خیال کرتے ہوئے اور اس کی ماں کا خیال کرتے ہوئے میں قرات میں تخفیف کر دیتا ہوں اور نماز ہلکی کر دیتا ہوں. معلوم کیا ہوا؟ دو باتیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی مسجدوں میں آتے تھے، اور اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر نماز کے بارے میں سختی کرو. ابو داؤد کی حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی مسجدوں میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ماں باپ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، اور بچے اپنی ماؤں کے ساتھ آتے تھے، ان کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر کے اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی تھی مسجد میں، اور مسجد میں نماز قائم کرتی تھی. عورت مسجد میں نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آ سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ عام نمازوں کی مثال ہوگی. جمعہ کے خطبے میں آپ دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، سورہ قاف پڑھنے کا آپ اہتمام کرتے تھے. ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سورہ قاف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے تو میں جمعہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی تھی خطبے میں، اور خطبے جمعہ میں سورہ قاف آپ سے سن کر کے میں نے یاد کر. اب غور کیجئے کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبات جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبات جمعہ میں خواتین بھی، عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں. ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہہ رہی ہیں صحابیہ کہ میں نے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف سن کر کے میں نے یاد کر لیا. اس کا مطلب کہ ہر جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے، اور ہر جمعہ ام ہشام صحابیہ خطبے میں شریک ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھی، اور سن کر کے انہوں نے سورہ قاف کو یاد کر لیا. اس میں بھی اس بات کی دلیل مل گئی کہ خواتین 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں تو آتی ہی تھی، خطبات جمعہ میں بھی باقاعدہ مسجد میں آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں بھی شریک ہوتی تھی عورتیں. فرائض کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، خطبات جمعہ کے ساتھ نفل نمازیں بھی کبھی کبھار مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. صحابیات دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد نبوی کے اندر آئے تو دیکھا کہ 2 کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی. فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، 2 کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما هذا الحبل، یہ رسی کس مقصد سے باندھی گئی ہے، کس نے باندھا؟ لوگوں نے کہا هذا حبل لزینب، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی باندھ لیا ہے. کہا کہ کیا مقصد سے باندھا ہے؟ کہا کہ وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، نفل نماز، رات کی نماز پڑھتی رہتی ہے. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ، جب پڑھتے پڑھتے وہ سست پڑ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، نیند کا غلبہ شروع ہوتا ہے، تو کیا کرتی ہے، اس رسی کو پکڑ کر کے اس میں لٹکتی، لٹک کر کے اپنی نیند کو بھگاتی. جو سستی شروع ہو گئی ہے، اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے، نیند ختم کرنے کے لیے وہ اس رسی کو پکڑ کر لٹک جاتی تھی. اس طرح سے اس کے بعد جب سستی ختم ہو جاتی پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے. اس مقصد سے انہوں نے مسجد نبوی کے 2 کھمبوں کے درمیان رسی باندھ رکھا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی تو آپ نے کہا حلو، اس رسی کو کھول دو، یہ سب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام ضابطہ بیان کیا، قانون پیش کیا، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ. آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے جب تک وہ نشیط ہو، چست ہو. جیسے ہی اس کے اندر سستی شروع ہو، نیند کا غلبہ ہو، تو جا کر کے وہ سو جائے. اس کے اوپر اس کے جسم کا بھی حق ہے. نیند کا غلبہ رہے گا، بار بار اونگ آ رہی ہے، آدمی گر رہا ہے، سستی غالب ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان کیا کہ آدمی اپنے حق میں دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر سکتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ اس کی زبان سے کون سے الفاظ ادا ہو. نیند کے غلبے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ آیتیں، دعائیں غلط پڑھ سکتا ہے، معنی اور مفہوم بدل جائے گا. دعا ہونے کی بجائے بد دعا بھی تمہارے حق میں ہو سکتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ. تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو جب تک تمہارے اندر نشاط ہو، چستی ہو، اور جب تمہارے اندر سستی پیدا ہو جائے، نیند کا غلبہ شروع ہو، تو جا کر کے سو جاؤ. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نفل نماز مسجد نبوی میں آ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات، یہاں تک کہ فجر کی نماز باپردہ ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھی، اور خواتین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی. بچوں کے رونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی کر دیتے تھے کہ اس کے ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی.
خطبات جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں باقاعدہ شریک ہوتی تھی، خطبے میں شریک ہوتی تھی، جمعہ کی نماز پڑھتی تھی مسجد میں، یہاں تک کہ نفل نمازیں بھی بسا اوقات مسجد میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پڑھتی تھی، جیسا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے دیکھا۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ازواج مطہرات امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کے لیے مسجد شرط، مسجد ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور باقاعدہ ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایک سال ایسا ہوا کہ مسجد نبی میں کئی خیمے لگ گئے، کئی عورتیں اعتکاف میں بیٹھی۔ تو خواتین مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں اعتکاف میں بھی بیٹھتی تھی، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے مکمل انتظام ہو، ان کے رہن سہن کا، اور باقاعدہ وہ ہر قسم کے فتنوں سے معمون ہو، ایسی جگہ ہو، ان کے لیے علیحدہ انتظام ہو، تو ایسی مسجد میں خواتین رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف میں ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ازواج آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے بوقت ضرورت نماز جنازہ میں بھی مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ میں بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھ لوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ میں بھی ان کی جنازے کی نماز مسجد میں پڑھ لوں۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے اس فون کی رضا لکھا علیہا، لوگوں نے اس کو ناپسند کیا۔ جنازے کو مسجد میں لانے سے، سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لانے سے لوگوں نے ناپسند کیا۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی فقیہہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا علم حاصل کیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ پر باقاعدہ ان کے مسائل پر وہ رد کرتی تھی۔ کئی مسئلے میں بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، کہ چونکہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب رہنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ بہت سارے مسائل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی رائے لیتے تھے کہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی حدیث معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اس کے بارے میں کیا؟ تو میں بتا رہا تھا کہ جب لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کے جنازے کو مسجد میں لانے کو ناپسند کیا، فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی اور کہا کہ لوگ اتنی جلدی بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء سہیل و اخی فی المسجد، لوگ اتنی جلدی بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹے سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ آپ نے مسجد میں ادا کی، ان کا جنازہ مسجد میں لایا گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹے سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے، میں ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو خواتین فرض نمازوں کے ساتھ، نفل کے ساتھ، خطبات جمعہ کے ساتھ، وعظ و نصیحت کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ آخری بات، مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کے لیے بھی مسجد میں خواتین آ سکتی ہیں۔ پاکی صفائی کے لیے بھی، پاکی صفائی کا کام خواتین سے ہم لے سکتے ہیں مسجد کی۔ مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کا کام ایک خاتون کرتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے ان امراۃ سودا، ایک کالی رنگ کی عورت، کانت تقم المسجد، مسجد نبوی کی پاکی اور صفائی کا کام کرتی تھی، جھاڑو مارتی تھی۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام راتوں رات اس کو دفن کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دیے۔ ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں غیر حاضر پایا۔ حسب معمول آپ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ وہ پاکی صفائی کر رہی ہے، آپ کو خاتون جب نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس کا فلاں دن انتقال ہو گیا اور ہم لوگ راتوں رات اس کو دفن کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا افلا کنتم آذنتمونی، کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع دی، کیوں نہیں مجھے بتلایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، لوگوں نے اس کے معاملے کو ہلکا لیا، چونکہ ایک عورت ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے تو اس کے نماز جنازے کے لیے، اس کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے، آپ کی نیند میں خلل ڈالا جائے، صحابہ کرام اس کو معمولی سمجھے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھے۔ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، گویا کہ صحابہ کرام نے اس خادمہ، اس عورت کے معاملے کو ہلکا لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا نہیں لیے۔ جب آپ کو بتایا گیا اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے، آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، کم سے کم مجھے اس کی خبر چلو بتاؤ، مجھے اس کی خبر بتاؤ، اس کی خبر کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور باقاعدہ اس کی خبر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو مسجد کی صفائی اور ستھرائی کے لیے بھی خواتین مسجد آ سکتی ہیں، لیکن مختصر طور پر میں بتانا چاہوں گا، میں نے کہا کہ خواتین مسجد میں نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، وعظ و نصیحت میں شریک ہونے کے لیے، خطبات جمعہ کے لیے، پاکی صفائی کے لیے مسجد آ سکتی ہے، ان کو شریعت دین اسلام میں آنے کی اجازت ہے، لیکن ان کا گھر میں نماز ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر وہ خواتین مسجد آ رہی ہیں تو باقاعدہ ان کے آنے کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، کچھ آداب بیان کیے ہیں، ان آداب کا خیال کر کے عورتیں اگر مسجد آئیں گی تو ان کا آنا مبارک ہوگا، باعث اجر ہوگا، ورنہ اگر ان آداب کا خیال نہیں کریں گی تو ان کو وہ گنہگار بھی ہو سکتی ہے۔ پہلا آدم کیا ہے؟ مکمل باپردہ ہو کر کے آئے، ایسے لباس میں آئے، ایسے حجاب میں آئے کہ مکمل ان کے جسم کا پردہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل الصلاۃ حائض الا بخمار، ایک خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے مکمل باپردہ ہو کر کے نکلنا چاہیے، اور شرعی لباس، شرعی حجاب، جس سے اس کے جسم کی ساخت واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اور مکمل پردے کا اہتمام، یہ پہلی شرط ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ پردے کے باوجود وہ بے پردہ نظر آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شرعی طور پر مکمل لباس میں ملبوس ہو اور باپردہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے، خوشبو لگا کر کے اور سارے زیورات سے لدی ہوئی آئے، یہاں آ کر کے اپنی زیورات کی، اپنے حسن کی، اپنی زینت کی دوسروں کے سامنے اظہار کرے، پھول لگا کر کے آئے، منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی عورت مسجد آنا چاہتی ہے عشاء کی نماز میں، اور یہاں عشاء کی نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر عورتیں رات میں اپنے شوہروں کے لیے زینت کا اہتمام کرتی تھی، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی دن عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے جانا ہے تو اس دن خوشبو کا اہتمام مت کرو، اس لیے کہ خوشبو لگا کر کے، معطر ہو کر کے، پھول لگا کر کے، زیب و زینت کا مکمل اظہار کرتے ہوئے تم مسجد مت جاؤ، منع کیا گیا، سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور ایسی عورت کو جو خوشبو لگا کر کے، معطر ہو کر کے، اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زانیہ بھی کہا، وہ بدکار عورت، کوئی نیک مومنہ اور تقوی والی عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری روایت ہے ایم امرأۃ اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرہ، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کر لیا ہے، زیب و زینت اس نے اختیار کر لی ہے، اب وہ عشاء کی نماز میں ہمارے پاس مسجد میں نہ آئے، تو آپ نے خوشبو لگا کر کے، معطر ہو کر کے، پھول وغیرہ لگا کر کے، زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے مسجدوں میں نہ آئے، یہ دوسرا ادب۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو، مردوں سے عورتوں کا اختلاط نہ ہو آنے جانے میں، راستوں میں، اسی لیے باقاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دروازے الگ ہوں، ایک دروازے سے آئے دوسرے دروازے سے داخل، یعنی مردوں کا دروازہ الگ رہے، عورتوں کا دروازہ الگ رہے، اور یہاں تک کہ مصلی بھی ان کا الگ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مردوں کے صفوں کے پیچھے عورتوں کی صف لگتی تھی، الحمدللہ ہمارے پاس اس زمانے میں باقاعدہ ان کے دروازے بھی الگ ہوتے ہیں اور ان کا مصلی بھی الگ ہوتا ہے۔ بسا اوقات بعض مسجدوں میں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ ہماری مسجد میں خواتین بھی ہیں، کسی قسم کی آواز نہیں، کدھر سے وہ آ رہی ہیں اور کدھر سے چلی جا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں ہو پاتا، پوچھنا پڑتا ہے، بعض مسجدوں میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے، یعنی خطبہ جمعہ میں اور واعظ و نصیحت میں ان کو بھی اپنی نصیحت میں شامل کرنے کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے، کیا ہماری مسجد میں عورتیں بھی آئی ہیں، وہ بھی ہمارے درس میں شامل رہیں گی؟ الحمدللہ ہمارے پاس ہماری مساجد میں خواتین کے لیے اس قدر اہتمام ہے پردے کا، اور مردوں سے بالکل الگ تھلگ، کہ کسی بھی قسم کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور ہماری مسجدوں میں عورتیں اللہ کی عبادت کے لیے آتی ہیں اور وہ مکمل طور پر امن محسوس کرتی ہیں۔ ہمیں یہ میڈیا کو اور دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے، پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آج نام نہاد مسلم عورتیں اگر کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کر رہی ہیں کہ ہم کو اجازت دی جائے ہماری مسجدوں میں باقاعدہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلے سے اجازت موجود ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کنڈیشن ہے کہ ان کنڈیشن کا خیال کرتے ہوئے، ان اصول اور ضابطوں کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی ہمارے مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ 5 وقتہ نمازوں میں آ سکتی ہے، خطبات جمعہ میں آ سکتی ہے، ماہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، باقاعدہ ان کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے کہ سلام پھیرنے کے بعد عورتیں پہلے چلی جائیں، مرد بعد میں جائیں۔ کیوں؟ وہ پہلے عورتیں نکل جائیں گی، مرد بعد میں جائیں گے، تو راستے میں، مسجد کے باہر جانے کے بعد راستے میں بھی، تاکہ مردوں اور عورتوں سے اختلاط نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز سے فارغ ہو کر کے باہر گئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے دیکھا فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، مسجد سے باہر جا کر کے راستے میں عورتیں اور مرد دونوں کا اختلاط ہو گیا، دونوں راستے میں ایک ساتھ مل کر کے چل رہے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا استاخرنا، عورتیں پیچھے ہٹ جاؤ، لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم مردوں کے ساتھ بیچ راستے سے چلو، علیکن بحافات الطریق، اے خواتین تم راستے کے کنارے سے چلو، مردوں سے الگ ہو کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی عورتوں، حدیث کے الفاظ ہیں فکانت المرأة تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو نصیحت کی، اس کے بعد عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ عورتیں جب راستے سے چلتی تھی تو دیواروں، راستے کے کنارے سے اس طرح سے دیواروں سے لگ کر کے چلتی تھی کہ ان کے دوپٹے، ان کی اوڑھنیاں، ان کے کپڑے دیواروں میں پھنس جاتے تھے، اٹک جاتے تھے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے عمل کیا، تو اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز، جب وہ مسجد میں آئے تو باقاعدہ سکون و اطمینان کے ساتھ
خشوع خضوع کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، شور و ہنگامہ نہ کرے، غل نہ کرے. جیسا کہ عام طور پر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی دو چار عورتیں جمع ہوئی تو ایک دوسرے کی شکوے اور شکایت، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ آوازیں اور ان کی آوازیں دوسروں تک پہنچے، مردوں کی مجلس تک ان کی آواز پہنچے. یہ سب غیر مناسب ہے، یہ ادب کے مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امام کو اگر نماز میں سجدہ سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. امام سے غلطی ہو رہی ہے نماز میں، مصلیان مرد حضرات ہیں تو سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو غلطی پر متنبہ کریں. خواتین ہیں، خواتین اگر امام کو غلطی پر متنبہ کرنا چاہتی ہیں تو باقاعدہ وہ زبان سے سبحان اللہ کہنے سے ان کو منع کیا گیا. دیکھیے ان کی آواز، نسوانی آواز میں وہ سبحان اللہ اگر کہیں گی، دوسرے مردوں تک ان کی آواز جائے گی. نماز میں ان کی عورتوں کی آواز سنیں جس سے ان کی نمازوں میں خلل ہو، اتنی بھی شریعت اجازت دی. آپ غور کیجئے کہ امام کی غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے عورتوں کو زبان سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی. کہا گیا التصفیق للنساء. خواتین اگر امام کو غلطی پر متنبہ کرنا چاہتی ہیں تو تصفیق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تالی مارنا، لیکن اس کی صحیح کیفیت جو علماء نے لکھی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی 2 انگلی لے کر کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح سے مارنا تاکہ اس میں بھی زیادہ آواز نہ ہو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل، مسلم مسائل لے کر کے مسلمانوں کے آج حکومتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس دین اسلام کی شکل میں مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ہماری شریعت، ہمارا دین ہم کو پوری رہنمائی کرتا ہے. ہم کو کسی چیز کی رہنمائی کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم دین میں ہماری واضح تعلیمات موجود ہیں، ہم اس پر عمل کریں اور اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اگر ہم دین کو چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا جو ہمارے شرعی مسائل میں مداخلت کریں گے اور باقاعدہ اپنے حساب سے قوانین بنا کر کے ہم کو اس کو چلانے کی کوشش کریں گے. اس لیے ملک کے اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے طریقے کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول دے کے گئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کتاب و سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے 2 سرچشمے آپ ہم کو دیے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ان 2 سرچشموں کو ہم تھامے رہیں، انہی کے مطابق ہماری زندگی گزرے. ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں اور کوئی بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جگہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی تو غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.